اللہ سورہ آل عمران کی آیت 147 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئی انہیں بخش دے۔ یعنی کہ وہ نبی یا ان کے ساتھ ان کے اصحاب تکلیف بھی آتی تھی تو صرف اتنا کہتے تھے مولا ہم گنہگار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہم نے جو زیادتیاں کی ہے، ہم سے جو زیادتیاں ہو گئی اس کو معاف کر دے۔ حالانکہ نبی معصوم ہوتے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں یوں ہی پیش کرتے کہ مولا ہم کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو ہی ہے۔ تو ہمیں بھی وہی انداز اپنانا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ پھر کہا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے ہماری مدد فرما۔ وہ لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے تھے مولا ہمیں ثابت قدمی عطا فرما مصیبت پر، اور کافروں کے مقابلے ہمیں کامیابی دے، کافروں کے مقابلے ہمیں کامرانی عطا فرما۔ لیکن مصیبت پر ثابت قدمی کی وہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی مصیبت آنے پر ثابت قدم رہنا ہے، قدم ڈگمگائے نہیں ہمارے۔ ایسا نہ ہو کہ مصیبت آ گئی تو اللہ سے مایوس ہو گئے، رسول اللہ سے مایوس ہو گئے، نہیں، مصیبت بھی آئی ہے اگر ثابت قدم رہنا اس میں۔ دنیا والے ہم کو جو سمجھے، بلکہ ایک بزرگ کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا مجھے مردود سمجھے لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں میں مقبول ہوں تو ساری دنیا مجھے مردود سمجھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ساری دنیا مجھے مقبول سمجھے اور اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوں تو پھر میرا کوئی فائدہ نہیں۔ تو لوگ جو سمجھتے ہو وہ سمجھتے رہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقام کیا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہماری عزت ہے تو پھر دنیا والے چاہ کر بھی ذلیل نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ کی بارگاہ ہی میں ذلت ہے تو دنیا والے آؤ بھگت کرتے رہے، آؤ صاحب کرتے رہے، اپنی پلکوں پر بٹھاتے رہے، راہوں میں پھول بچھاتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا۔ اصل چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے، ہمارا کیا مرتبہ ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہماری عزت ہے تو پھر دنیا کی عزت ہمارے لیے ہے، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے ذلت ہے، دنیا والے کتنا ہی آؤ بھگت کرتے رہے، پھر کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے جو ان آیتوں میں بیان کیا نا، دراصل یہ بندوں کو تیار کیا جا رہا ہے، ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، ان کو ہمت دی جا رہی ہے کہ تم کبھی بھی پریشان نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنا۔ تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا جتنی پریشانی آ رہی ہے، یہ ساری پریشانیوں کا دینے والا بھی تو ہی ہے، اور ساری پریشانیوں کو ختم کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی مصیبت میں ڈال سکتا ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی مصیبت دور کر سکتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں اور ہمیشہ کرتے رہے وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اے اللہ ہم کو ثابت قدم رکھ، ہم کو مصیبت پر صبر عطا فرما۔